السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کے سبق کے لیے پرجوش ہوں گے۔ پچھلے ہفتے ہم نے کون کون سے تصورات پڑھے تھے؟ شاباش، بالکل صحیح۔ پچھلے ہفتے ہم نے انوکھی شادی جس میں ریسائکلنگ چیزوں کے بارے میں پڑھا تھا، اس میں نکرہ، اس میں معرفہ اور مضمون نگاری کی تھی۔ اس ہفتے ہم کہانی صبر کا پھل میٹھا، اس میں ضمیر اور دیے گئے عنوان پر منظر کشی کرنا سیکھیں گے۔ اچھا، اب میں آپ سے چند سوالات کروں گی کہ کبھی کسی وقت آپ سے کوئی چیز چھن جائے یا کوئی چیز سب کو مل جائے لیکن آپ کو نہ ملے، تو ایسے وقت میں آپ کیا کریں گے؟ مشکل وقت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ بچوں، صبر کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہے، اس سے ہمیں بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ صبر کرنے والے اپنی زندگی میں بہت کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ آج جو ہم کہانی پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ چلیے اب جلدی سے اسٹڈی پیک صفحہ نمبر 8 کھولیے۔ چلیے اس کہانی کو مل کر پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک بار کسی ملک میں قحط پڑ گیا، لوگ بھوکوں پڑنے لگے۔ اس ملک کا بادشاہ بڑا رحم دل تھا، اس سے رعایا کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ اس نے حکم دیا کہ گوداموں کے منہ کھول دیے جائیں اور روزانہ ڈھیروں روٹیاں پکا کر بھوکے لوگوں میں تقسیم کی جائیں۔ روٹیاں پک گئی اور اعلان ہوا کہ سب لوگ آ کر روٹیاں لے جائیں۔ اعلان سنتے ہی بیچارے کئی دن کے بھوکے لوگ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے۔ ایسی دھکم پیل شروع ہوئی کہ کئی لوگ زخمی ہو گئے۔ بادشاہ بالکونی میں بیٹھا، یہ منظر اس کی نظر ایک نوجوان لڑکی پر پڑی جو صبر کا دامن پکڑے دور ایک کونے میں کھڑی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ جب سب لوگ روٹیاں لے چکے تو وہ لڑکی آگے بڑھی، مگر اب صرف ایک روٹی باقی رہ گئی تھی، وہ بھی جلی ہوئی۔ لڑکی نے جلی ہوئی روٹی لی اور بادشاہ کو دعائیں دیتی ہوئی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوئی چلی گئی۔ اگلے روز بادشاہ نے حکم دیا ایک روٹی میں ایک اشرفی چھپائی جائے اور اس روٹی کو سب سے نیچے رکھا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ اگلے روز جب روٹیوں کے بٹنے کا وقت آیا تو پچھلے دن والی چھینا جھپٹی اور دھکم پیل شروع ہو گئی، مگر وہ لڑکی ایک کونے میں کھڑی اپنی باری کا انتظار کرتی رہی۔ جب سب لوگ بھاگ چکے تو وہ لڑکی آگے بڑھی۔ بادشاہ کے کارندوں نے اشرفی والی روٹی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ لڑکی روٹی لے کر گھر چلی گئی۔ کھانے کے لیے روٹی توڑی تو اس میں سے اشرفی نکلی۔ لڑکی یہ دیکھ کر حیران بھی ہوئی اور پریشان بھی۔ بیچاری سمجھی یہ اشرفی غلطی سے روٹی میں آ گئی ہے، اس لیے اشرفی لے کر دوبارہ دربار میں حاضر ہوئی اور نہایت ادب سے اشرفی بادشاہ کو لوٹانا چاہی۔ بادشاہ نے اشرفی لڑکی کو بخش دی اور 7 انعام و کرام سے نوازا۔ اچھا بچوں، تو بتائیں کیسی لگی کہانی اور کیا سمجھ آیا اس کو پڑھ کے؟ اب صفحہ نمبر 9 کھولیے۔ اس صفحے پر کچھ الفاظ مشکل کے معنی موجود ہیں، چلیے اب اس کو پڑھیے۔ پہلا لفظ ہے قحط، جس کا مطلب ہے کمی ہونا، خشک سالی، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ بچا ہوا۔ دوسرا لفظ ہے گودام، جس کے معنی ہے وہ جگہ جہاں مال یا اناج ذخیرہ موجود ہو۔ تیسرا لفظ ہے دھکم پیل، جس کا مطلب ہے بھیڑ یا مجمع میں دھکم دھکا۔ چوتھا لفظ ہے کارندو، جس کے معنی ہے مزدور یا کارکن۔ پانچواں لفظ ہے نوازنا، جس کے معنی ہے بخشنا۔
اور چھٹا لفظ ہے رعایا، جس کا مطلب ہے لوگ یا عوام۔ امید ہے آپ کو الفاظ اور ان کے معنی سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب آپ اپنی کاپیاں نکال لیجئے اور اس پر 7واں دن اور آج کی تاریخ ڈال لیجئے۔ اب جلدی سے صفحہ نمبر 9 پر موجود سوالات کو دیکھیے۔ آپ ان سوالات کے جوابات اپنی کاپی میں تحریر کرنے ہیں۔ یہ کل 6 سوالات ہیں۔ اس کو مکمل کرنے کے لیے آپ کے پاس 15 منٹ ہیں۔ ابھی آپ آڈیو ریکارڈنگ کو پوز کیجئے اور سوالات کے جوابات تحریر کرنے کے بعد اس کو پلے کیجئے گا۔ چلیے ریکارڈنگ پوز کیجئے۔ بہت خوب بچوں، آپ نے تمام سوالات کے جوابات لکھ لیے۔ اگر کام مکمل نہ ہوا ہو تو گھر پر کام مکمل کر لیں۔ اب آپ نے صفحہ نمبر 9 پر دیے گئے پیراگراف میں خط کشیدہ الفاظ کے مترادف لکھ کر اور ضروری تبدیلیوں کے بعد یہ پیراگراف کاپی میں تحریر کرنا ہے۔ اچھا ذرا بتائیے کہ مترادف الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ بالکل درست، مترادف الفاظ ان الفاظ کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے ہم معنی ہوتے ہیں، جیسے آفتاب کا مترادف خورشید، حرارت کا مترادف گرمی، جابر کا مترادف ظالم، پتلا کا مترادف دبلا وغیرہ۔ آپ بھی کچھ مترادف بتائیے۔ چلیے اب پیراگراف کو پڑھتے ہیں۔ صدی عیسوی میں اسکاٹ لینڈ کے بادشاہ دربار میں ایک انوکھا عجوبہ دیکھنے میں آیا، وہ یہ کہ 2 بھائیوں کا جسم ایک تھا لیکن دوسرے کا 4 بازو تھا۔ بادشاہ کے حکم سے انہیں موسیقی اور آرٹ کی اعلیٰ تعلیم دی گئی۔ دربار میں جب وہ کوئی رزمیہ نظم گاتے یا اعلیٰ موسیقی بجاتے تو چاروں بازو ایسے ہلتے جیسے ہیلی کاپٹر کے پر چل رہے ہوں۔ باقی تمام زندگی وہ بادشاہ کے زیر سایہ رہے۔ 27 سال کی عمر میں ایک بھائی انتقال کر گیا اور اگلے 5 دنوں میں دوسرا زندہ جڑوا بھائی ایک اپنے مردہ بھائی کے سر کے ساتھ آہذارے کرتے ہوئے انتقال کر دیا۔ اب آپ نے ان الفاظ کے مترادف کے ساتھ یہ پیراگراف اپنی کاپیوں میں تحریر کرنا ہے۔ اس کام کے لیے آپ کے پاس 15 منٹ ہیں۔ اب آپ آڈیو ریکارڈنگ کو پوز کیجئے اور پیراگراف تحریر کرنے کے بعد اس کو پلے کیجئے گا۔ چلیے ریکارڈنگ پوز کر دیجئے۔ بہت خوب بچوں، آپ نے پیراگراف لکھ لیا ہے اور وہ بچے جو ابھی کوشش کر رہے ہیں وہ گھر جا کے کام مکمل کر لیں۔ اس کے لیے آپ اردو لغت سے مدد لے سکتے ہیں۔ اچھا بچوں، یہ کہانی کیسی لگی؟ آپ نے کہانی سے کیا سیکھا؟ اپنی زندگی میں صبر سے متعلق کوئی واقعہ مختصر اپنی کاپی میں گھر جا کر تحریر کیجیے گا اور اپنے ساتھیوں یا گھر والوں کو یہ کہانی سنائیے گا۔ اچھا بچوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔